مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان۔ جی خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہے کوئز شو یعنی معلومات ہی معلومات۔ آج ہے معلومات ہی معلومات کا سیمی فائنل راؤنڈ، اور سیمی فائنل راؤنڈ 6 کوارٹر فائنل راؤنڈ سے ہوتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے۔ 6 مرحلے جہاں سے گزرتے ہوئے ایک ایک بچہ چنتے ہوئے، ایک ایک موتی ہم چنتے ہوئے یہاں تک پہنچے۔ آئی پرسنلی وش کہ مسفرہ کی جو بہن ہے ہماری سعدیہ، وہ جیتتی اور یہاں تک پہنچتی، لیکن سعدیہ نے کہتی ہیں کہ میں نے بعد میں اپنا سیگمنٹ دیکھا اور مجھ سے ایک بزر واقعتاً مس ہو گیا، اور وہ بس جب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ورنہ وہ مقابلہ جیتی ہوئی تھی۔ لیکن آج ان کی چھوٹی بہن بھی مقابلہ جیتتے 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 سیمی فائنل راؤنڈ تک آ گئی۔ میں نے اس بچی کو تسلی دی کہ اگر مسفرہ جیتی تو سمجھو آپ جیتی، لیکن اگر وہ ہاری تو سمجھو آپ بارے دیگر ہار گئیں، کوئی بات نہیں۔ مسفرہ کنٹیسٹنٹ اے ہیں ہماری، اچھا سوری، اپنے اپنے ادارے کا اور اپنے اپنے نام کا ایک دفعہ آپ لوگ اناؤنسمنٹ کر دیں۔ کنٹیسٹنٹ اے مسفرہ گورنمنٹ کالج فرام ویمن، گورنمنٹ کالج فار ویمن، اور کنٹیسٹنٹ بی محمد عثمان اختر فرام جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی، محمد عثمان اختر فرام جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی، اینڈ شعیب رشید فرام جامعۃ الرشید، شعیب رشید فرام جامعۃ الرشید۔ کنٹیسٹنٹ سی، یہ تو زبردست ہو گیا، ہم پلہ ہم قافیہ ہم زبان۔ شعیب رشید فرام جامعۃ الرشید، سنا ہے سائنٹسٹ بن رہے ہیں بچے وہاں پر، اجاللہ خوب ترقی کر لی، اللہ تعالیٰ اور عزت عطا فرمائے۔ میرے ساتھ کنٹیسٹنٹ اے بی سی، تینوں بہت تگڑے کھیلنے والے، کیونکہ انہوں نے بہت سمجھداری سے یہ راؤنڈ کھیلا اور یہاں تک پہنچے، اور ہمارے ناظرین و ناظرات دنیا بھر میں اراؤنڈ دا گلوب ہمیں یہ پیغامات مل رہے ہیں کہ آپ کا کوئی سیگمنٹ بہت اچھا ہے، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ اچھا وہ اچھا ہے کیوں؟ کیونکہ ایسی ایسی شخصیات آ کے اس میں الحمدللہ تشریف فرما ہوتی ہیں۔ تشریف فرمائے مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری شاہ صاحب، جناب عامر فیاضی صدیقی صاحب، آپ تینوں کو میں صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں آج کے مقابلے کا۔ جی آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ سر۔ میں 3 راؤنڈز اس میں عموماً ہوتے ہیں ہمارے یہاں، ایک بزر راؤنڈ ہوتا ہے، دوسرا پکٹوریل یا ویژول راؤنڈ کہہ لیں کہ ایک خاکہ شبیہ مقام شخص یا کسی بھی شے کی یا مقدس وادی کی ان کو تصویر دکھائی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ یہ، ہم کلوز بھی دیتے ہیں، اشارے بھی دیتے ہیں، ان کو بوجھنا ہے یہ کس مقام شے یا شخصیت کی شبیہ ہے۔ اور ہمارا تیسرا راؤنڈ ہوتا ہے ریپڈ فائر راؤنڈ۔ چونکہ سیمی فائنل راؤنڈ ہے تو آج ایک راؤنڈ بڑھا دیا گیا اور ایک راؤنڈ ہے مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب اور عامر بھائی، میتھمیٹکس کا راؤنڈ۔ اسکرین پر انہیں دیے جائیں گے سوالات، تینوں کنٹیسٹنٹس کے پاس 30 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا، تینوں کے 3 سوال اوپر سے نیچے تک ہوں گے، انہیں اپنے اپنے سوال حل کرنا ہے، چیٹنگ بھی نہیں ہو سکتی جو آلریڈی نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں میرٹ کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ بتاتا چلوں کہ آپ سیمی فائنل راؤنڈ کے کنٹیسٹنٹس ہیں، آپ اس آخری مرحلے میں کہ جس کے بعد آپ فائنل راؤنڈ تک پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ فائنل راؤنڈ تک پہنچ گئے تو آپ کے لیے کیش پرائز ہے سہیل شمس صاحب کی جانب سے، فوڈ بستی، جی ایف ایس بلڈرز، ہمانی گروپ آف کمپنیز، ہمانی فریگننسز، عابد گارمنٹ، سیلانی مسالہ جات، کیو این این فلیورز، ریف لینڈ شوز اور سویسٹن واچز کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں۔ آپ اپنے ساتھ ایک عدد چھوٹا سا کنٹینر لائیے اور سارے تحفے لے جائیے، لیکن اس کے لیے آپ کو فائنل راؤنڈ تک پہنچنا ہوگا، یہ سرحد پار کرنی پڑے گی، پورے انہماک کے ساتھ توجہ کے ساتھ کھیلنا ہے۔ اپنا اپنا بزر چیک کرائیں۔ ٹھیک ہے بھائی، 3 بزر کی آواز آئی، یعنی تینوں نے بجایا، بزر پہ چڑھ کر بیٹھیں۔ آج آپ کے پاس وقت بھی بہت کم ہوگا اور مقابلہ بھی بہت سخت ہوگا۔ بزر راؤنڈ کا پہلا سوال مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ جی آپ نے آج ٹیم تقسیم نہیں فرمائی۔ او ہو مفتی صاحب، میں خطا بار بار کرتا ہوں، میرا خیال سب کی چلنے دیں۔ مفتی صاحب میں خطا بار بار کرتا ہوں، وہ کرم بار بار کرتے ہیں۔ بہت مشترکہ ٹیم ہے ہماری۔ نہیں بھائی، آج ایک ٹیم لیں، ایسی یہ کوئی بات نہیں، جو روایت ڈال دی اس پہ آپ قائم رہیں، اللہ آپ کو استقامت عطا مفتی فرمائے۔ صاحب کی اور میری سی ٹیم ہے۔ سی ٹیم مفتی صاحب اور عامر بھائی کی ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب میں بی کے ساتھ ہیں ڈاکٹر سید حامد صاحب۔ اگر اب مسفرہ رہ گئے، وہ بچی مجھے بچیاں تو اتنی سانجھی ہوتی محبت ہیں اور نا، اتنے پیار سے دیکھ رہی ہے بچی ہماری، بچیاں تو سانجھی ہوتی ہیں، ساری بیٹیاں ہماری ہیں، تو یہ مسفرہ آپ آج میں نے آپ کو سلیکٹ کر لیا، عزت رکھ لینا اپنے بھائی کی، ٹھیک ہے؟ چلیں جی پروگرام کا کرتے ہیں آغاز مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کے سوال کے ساتھ۔ یہ ذرا سوال غور سے سنیے گا۔
کون سا ایسا غزوہ تھا کہ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے حکم سے مدینے میں رہے اور وہاں نہیں گئے؟ کس نے بزر بجایا؟ اے کنٹیسٹنٹ اے، شاباش. غزوہ تبوک. غزوہ تبوک. مفتی صاحب ماشاءاللہ. میری ٹیم، میری کنٹیسٹنٹ، مبارک ہو. 10 نمبر آپ کے ہوئے. جی ڈاکٹر صاحب سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ جی کنٹیسٹنٹ سی 4 مرتبہ ہے. 4 مرتبہ درست جواب. 10 نمبر آپ کے ہوئے ڈاکٹر صاحب. بہت خوبصورت سوال. جی عامر بھائی. قرآن پاک کی طویل ترین آیت کون سی ہے؟ جی بی سب سے پہلے بی نے بجایا. بی سوال کیا ہے؟ سوال کیا ہے بتائیے. کیا قرآن سوال؟ پاک کی طویل ترین آیت. آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ بی نے پہلے بجایا. سوری بی نے جی کیا سوال کیا جواب؟ طویل ترین آیت کون سی؟ موومنٹ نہیں ہے آپ کی، آپ میں ماشاءاللہ وہی اسٹیچو والی کیفیت. جی آیت نمبر بتانا ہے. نہیں دیکھیں میرا سوال یہ نہیں تھا. چلیے سورہ کون سی آیت نمبر ہے؟ نہیں طویل نمبر ترین. بتانا ہے. ہاں. آیت نمبر بتانا. 282. درست جواب ماشاءاللہ. کنٹیسٹنٹ بی جو کہ ڈاکٹر صاحب کے، اور اس وقت تینوں کی ٹیم بڑے اور سب سے مشکل سوال تھا یہ. سب سے مشکل اسی لیے کیے گئے کیونکہ آپ کی ٹیم ہے. سادات کے لیے تو مشکلات کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا قبلہ. وہ تو شروع سے سادات مشکلات کو مطلب تبسم کے ساتھ قبول کرتے ہیں. جی مفتی صاحب آپ کی ٹیم نے جواب دے دیا. ہمارے 10 نمبر چل رہے تینوں. غور سے سنیے گا. قرآن کریم کی وہ کون سی ایک تو مکمل صورت ہے اور ایک صورت کا حصہ ہے، تو وہ کون سی 2 صورتیں ہیں کہ جن کو 2 نور بھی کہا گیا اور وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائے گئے؟ وہ کون سی 2 صورتیں مصعب؟ واہ یہ ہوتا ہے سیمی فائنل راؤنڈ کا سوال. اچھا ایک بتا دوں، میں ہنٹ دے دوں آپ کو. ایک تو مکمل صورت ہے اور ایک صورت کا جزو ہے. وہ آپشن دیں گے. سورہ اعراف، سورہ انفال، سورہ فاتحہ، جی سورہ بقرہ. کنٹیسٹنٹ اے سب بیٹا دیکھیں پہلے آپ ویٹ کریں، ہم بتائیں گے کس نے جواب. بیٹا بتاؤ. سورہ فاتحہ. میں نے کہا 2 ہیں. صورتیں 2 ہیں، ایک جز ہے اور ایک صورت. ایک صورت مکمل کا صورت ہے اور اور ایک صورت کا جز ہے. جی اب مطلب بیٹا مسفرہ تم بلا وجہ -10 کی گھاٹی میں آ گئی یار. ایک بار سمجھا دیں سوال دوبارہ. نہیں اس کی وہ کہہ رہی ہے میری سمجھ میں نہیں آیا سوال. قرآن کی سمجھ لو دوبارہ. چلے موقع دے رہے ہیں، اب نہیں ملے گا موقع، سمجھ لینا پہلے بتا رہا ہوں. قرآن کی 2 وہ کون سی صورتیں ہیں؟ 2 صورتیں. 2 صورتیں میں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک صورت ہے مکمل اور ایک مکمل صورت نہیں ہے، صورت کا جزو ہے، صورت کا حصہ ہے یعنی. حصہ ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن کی وہ کون سی 2 صورتیں ہیں کہ جن کو 2 نور بھی کہا گیا 2 نور اور بھی جو کہا گیا. حضور نبی کریم علیہ صلی اللہ السلام علیہ وسلم کی امت کے علاوہ کسی کو نہیں. اور کو عطا نہیں فرمائے گئے. بتائیے وہ کون سی 2 صورتیں، اور یہ یقیناً آپ تینوں کو اور نہیں میں نے معلوم option ورنہ آپ دیا اتنا ہے. انتظار نہیں کرتے. سورہ انفال، سورہ اعراف، سورہ توبہ، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ. اور میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اگر سوال نہیں آتا بلا وجہ کا تکا پڑے گا -10 کا مکہ. اور ایک آپ ایک جواب تو دے چکے ہیں نا. جی. ایک صورت کا نام بتا چکے ہیں. جی ایک صورت نہیں وہ کس مفتی نے صاحب، بتایا تھا؟ وہ اس لیے دیکھیں وہ مسئلہ یہ ہے مسفرہ کا کہ میں نے آپ کی تائید میں یہ بات کی ہے کہ اس کو سوال ہی سمجھ نہیں آیا تھا، اور اب ان کو سوال سمجھ آیا تو انہیں جواب نہیں پتا. اگر انہیں سوال سمجھ آ جاتا تو یہ بزر نہ میں بجاتے. آپ کو بتاؤں کہ پہلے بھی سمجھ نہیں آیا تھا، انہوں نے بزر بجا دیا تھا، اور ابھی بھی سمجھ صحیح نہیں آیا ان کو. ہاں ابھی بھی ان کو سوال چینج کر لینا صاحب. انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ. سوال میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں. ایک تو انہوں نے بتا دیا سورہ فاتحہ، دوسرا پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت مطلب حلال نہیں نہیں دیکھو نا آپ سب صورت یار صورت. مفتی صاحب ان میں سب کو آسان کرتا ہوں تو یہ کہتے ہیں مشکل کر ان رہے ہیں. سب کو چھوڑ دیں. آپ سوال تبدیل کریں ورنہ سب -10 ہے. جی چھوڑ دیں یہ سوال چھوڑ دیں. اچھا یہ بتائیں کہ بچا لیا آپ جس تینوں کو میں- میں نے. جی وہ کون سی صورت ہے جو اللہ کے نبی کی والدہ کے نام پر ہے؟ بتائیے. میرے سوال کیا تھا؟ آگے سوال کیا ہے؟ تھا؟ آگے سوال کیا ہے؟ آگے سوال کیا ہے؟ وہ کون سی صورت ہے جو اللہ کے نبی کی والدہ کے نام پر؟ سورت. ہاں جی کون سی؟ سورہ مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کس بارے میں؟ قال علم پارے میں، 16ویں پارے میں. قال علم. درست جواب قال علم 16واں پارہ. نام بھی بتا دیا، سب کچھ بتا دیا. شعیب رشید فرام جامعۃ الرشید. آج بھی جیت کے جاؤ گے کیا؟ انشاءاللہ. ان دونوں کا کیا قصور ہے بھائی؟ ان میں چلیں سے- جی ان کوئی میں بات سے نہیں، ایک فائنل مزہ میں رہا چلا ہوں. جائے. شاہ صاحب سوال. میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ تاریخ اسلام میں
अहदीस रिवायत करने वाली सबसे ज़्यादा हदीस रिवायत करने कसीर और रिवायत जी सी। सबसे खातून कौन सी हैं? ओहो, सवाल ना बताते आप -10 हो जाता। सवाल इनसे पूछते हम। सहाबियों में जी। सहाबियों में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला नहीं, अन्हु मैंने खातून का और ख़ातून में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। क्या तादाद क्या है हदीस की जो तादाद तो नहीं, 9 साल आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहीं और उम्महातुल मुमिनीन में से सबसे ज़्यादा अहादीस अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु 10 नंबर देते हैं। वैसे डॉक्टर साहब ने कोशिश किया इसे पेचीदा करने का, लेकिन सैयद हैं तो शफकत बरती है आप पर, वरना अगर सवाल छोड़ देते आप और हम इनसे पूछते क्या सवाल क्या जवाब, लिटरली ये बंदा बता देता, क्योंकि जामिया रशीद का बच्चा है, पहले भी इन मामलात में सबसे आगे रहा है। चले जी अगला सवाल आमिर फैजी साहब आपका। तुर्की की करेंसी को क्या जी कंटेस्टेंट बी, तुर्की की करेंसी को क्या कहा जाता है? लीरा। नहीं, बी लीरा, दुरुस्त जवाब, वाह। टर्किश लीरा। 10 नंबर आपको मिलेंगे। और इसी तरह मैं इस तरह अगर यूरोपियन कंट्रीज की तमाम तर करेंसीज की मुझे मालूमात है, लेकिन अगर हम पूछेंगे तो अब चूंकि वहाँ यूरो राइज हो चुका है, ये लोग बता नहीं पाएंगे। मिसाल के तौर पे स्विट्जरलैंड की करेंसी स्विस फ्रैंक है, इटली की करेंसी इटालियन लीरा है, लेकिन आप लोग इस तरह फंस जाएंगे। इस तरह के सवाल में कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल बड़ा आसान था जो आमिर भाई ने आपसे पूछा। ये हमेशा आसान पूछते हैं, बोलते हैं यार मुझे बच्चों पे बड़ा रहम आता है, मैं चाहता हूँ अच्छे आसान सवाल। थैंक यू आमिर भाई। चलें जी बजर राउंड की तरफ आगे बढ़ते हैं, और मैं बजर राउंड का जो सवाल का आगाज़ करूँगा, यकीनन आप जानते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि किसी शेर का सहारा लेते हुए आगे बढ़ा जाए। ये सर उठाए जो मैं जा रहा हूँ जानिबे खुल्द, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, बहम थे दामन रहमत में जब तो चैन से थे, जुदा हुए हैं अब जान पर बनी हुई है, दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है। ऑप्शंस अहमद नदीम कासमी, जनाब इफ्तिखार आरिफ और अल्लामा इकबाल। किसके अशार हैं ये? सोच समझ के बहुत सोच समझ के जवाब देना है जी। इफ्तिखार दुरुस्त जवाब। 10 नंबर मुस्फिरा आपके हुए। और इसका एक शेर है, खुदा का शुक्र गुलामान शाह बथा में शुरू दिन से मेरी हाजिरी लगी हुई है। जी आते हैं अगले सवाल की तरफ। बजर राउंड के सवाल तैयार है? वही लेकर कौन सा फरिश्ता? ए हजरत जिब्राइल दुरुस्त जवाब। सफर मेराज में चौथे आसमान पर बी। सवाल क्या जवाब? चौथे मेराज पे किससे मुलाकात हुई थी? जी किससे हुई थी बताइए। मूवमेंट बिल्कुल नहीं है आपकी, जुम्बिशे वो नहीं है, जुम्बिशे लब तो है, लेकिन एक मिनट। हाँ इनके बाद बेटा सीने पर, फिर आप बजाय साथ किससे? हज़रत इदरीस। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर आपके हुए। सफर मेराज में 5वें आसमान सी, फिर बी, सॉरी एक मिनट, सी बी एक साथ है जी जी नहीं कोई बात नहीं जी हमारे पास क्या है? बी पहले, बी हमारे पास क्लियर है, बी हज़रत हारून। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर कंटेस्टेंट बी आपके हुए। सफर मेराज में छठे सबने एक साथ बजा दिया, सबने एक साथ। ए पहले, ए सही है, ए बताइए। हजरत मूसा दुरुस्त जवाब। 10 नंबर आपके हुए। सफर देखें हम, ये जो बाइट ऑफ सेकंड है ना, वो भी कंट्रोल रूम में चेक हो रही है। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ये बता रहे हैं हमें, ठीक है। सफर मिराज में 7वें आसमान, ए फिर हजरत इब्राहिम दुरुस्त जवाब। 10 नंबर आपके हुए। सफर मिराज में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, क्या सवाल क्या जवाब? सी बेटा। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जी क्या सवाल क्या जवाब? सफर किसके साथ किया या किस सवारी पे किया? जी बुराक पे गए। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर आपके हुए। अगला सवाल, दूसरी वही कितने अरसे? सी तकरीबन 2.5 साल। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर आपके हुए। हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसके पास? जी सी ए सॉरी ए नहीं, ये कंट्रोल रूम में चेक कर रहे हैं, मुफ्ती बाइट साहब ऑफ से सेकंड भी और बता रहे हैं। मुफ्ती साहब से ए ने दबाया, ए ने दबाया बेटा, ए ने दबाया। देखिए मैं अब पीछे से जो इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं वो चेक कर रहे हैं, डीपली चेक कर रहे हैं, कोई ज्यादती नहीं होगी, डोंट वरी। जी वर्का बिन नौफल। दुरुस्त जवाब। दोनों को आता था, लेकिन 10 नंबर आपने उचक लिए, कोई बात नहीं। चले जी बताइए, ये तो वही नामूस है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम, जी कंटेस्टेंट सी क्या हो गया बेटा, अब तो दबा चुका हो। ये क्या सब? वर्का बिन नौफल ने अल्फाज कहे थे। चलें दुरुस्त जवाब। 10 नंबर आपके हुए। एक सवाल और मैं आपसे शायराना कर लेता हूं, लेकिन वो हमारी तो देखें
ہماری تو شاعری کا بھی جب رخ ہے تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. بتائیے اس مکھ چند بدر شاشانی کنٹیسٹنٹ سی. پیر مہر علی شاہ صاحب. کیا بات ہے. 10 نمبر آپ کے ہوئے. جناب دا پرائڈ آف پاکستان الحاج قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. سبحان اللہ. قاری صاحب بتائیے کیا سوال ہے کنٹیسٹنٹ سے بزر راؤنڈ کا. حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے کا نام. جی جی ایک منٹ. سی حضرت سی. قاسم رضی اللہ. جی بالکل اچھا صحیح. جواب دینے سے پہلے ہولڈ کیا کریں, ہم بتائیں گے کس نے دبایا. درست جواب. بالکل صحیح جواب. 10 نمبر آپ کے ہوئے. اور اس طرح ہم بڑھ رہے ہیں آگے. اور آج کا جو ہمارا کوئز شو ہے وہ بہت شاندار انداز سے کھیلا جا رہا ہے. بہت برابری کی سطح پہ قاری صاحب یہ لوگ کھیل رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آگے بڑھیں گے. جی اگلا راؤنڈ ہے ویژول راؤنڈ اور پہلا ویژول کنٹیسٹنٹ ہے یعنی مسفرہ بیٹا آپ کے لیے. جی جی بتائیے یہ کس مقام کی. جی جامع مسجد. یہ جامع مسجد ہے. یہ کہاں واقع ہے؟ یہ پاکستان کے ایک شہر صادق آباد میں واقع. اور کیا فرما رہے تھے, کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ اوہو مشکل سوال آ گیا. مسفرہ کیا مسافر مسفرہ مشکل سوال آ گیا بیٹا. یہ صادق آباد شہر ہے پنجاب کا. جب ہم سکھر یعنی سندھ کی حدود سے آگے بڑھتے ہیں تو پہلا ہی میرا خیال شہر صادق آباد. اور اس کی مشہور مسجد ہے. جب آپ جی ٹی روڈ کا میرا خیال ہے سہارا لیں گے تو اس مسجد کے قریب سے ہوتے ہوئے جائیں گے اور اس مسجد کا نام بے سے آتا ہے. جی نہیں یہ مشکل سوال ہو گیا ہے مسفرہ کے لیے. ڈیفینیٹلی نہیں بتا پائے گی. کوئی ہنٹ دے دینا. ہنٹ دے رہا ہوں میں آپ. اس کا نام کسی سے مشابہ نہیں ہے. میں آپ کو کیسے ہنٹ دوں؟ کوئی مشابہت ہو نا. ویسے ہے مشکل سوال ہے. ہاں تو 3-4 آپشن دے دیں. آپشن دے دیں. عامر بھائی سے پوچھ لیں. چلیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. صحیح ہے. جامع مسجد بسم اللہ, جامع مسجد بھونگ. جامع مسجد کیا بولا ہے؟ جامع مسجد بسم اللہ, جامع مسجد بھونگ یا جامع مسجد بلال. بتائیے 3 آپشنز ہیں آپ کے پاس. جامع مسجد بسم اللہ, جامع مسجد کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے, جامع مسجد بھونگ یا جامع مسجد بلال. جامع مسجد بلال. غلط جواب. مبارک ہو لیکن -10 نہیں ہوئے. کوئی بات نہیں. کنٹیسٹنٹ بی اگلا سوال یعنی اگلا ویژول آپ کے لیے. مشکل تھا سوال. دیکھیے دوسرا بھی مشکل ہے. یہ دس از ویری انٹرسٹنگ کیونکہ یہ سیمی فائنل راؤنڈ ہے. جی بتائیے میں نے عرض کیا تھا انہی پتھروں سے ہو کر کیا اگر آ سکو تو آؤ. میرے کوئز کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. سیمی فائنل ہے. چلیں جی بتائیے یہ سکھر میں واقع ہے. کیا کہہ رہے تھے, کیا ہے یہ ایک اس کے نام میں مینار آتا ہے لیکن یہ کون سا مینار کہلاتا ہے اس سے قبل آپ نے بتانا ہے. میں آپ کو کلو دیتا ہوں. اللہ کے فرشتے اور نبی جو ہیں وہ اور کوئی نہیں ہے. وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہر خطا سے پاک ہوتے ہیں. تو انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اکثر ہم چھوٹے بچوں کو بھی کہہ دیتے ہیں جو کہ نہیں کہنا چاہیے. کیا کہتے ہیں ہم؟ اللہ کے فرشتے. کیوں آپ کا ہے ہی نہیں. اللہ کے فرشتے اور اللہ کے نبی کیا ہوتے ہیں جو ہم اکثر چھوٹے بچوں کو کہہ دیتے ہیں. چھوٹا بچہ بہت ڈیش سا بچہ ہے. وہ ڈیش کو پازیٹیو ہی رکھنا. چلو بتاؤ پازیٹیو ہی رکھنا. کہہ دیا جی. پہلے کیا بتایا تھا آپ نے؟ اللہ کے مینار, اس کے بعد مینار. کون سا مینار؟ سکھر میں واقع. معصوم معصوم کے بعد اضافت کس بات کی ہے یہ؟ معصوم آگے شاہ. معصوم مینار. معصوم مینار. درست جواب. 10 نمبر آپ کے ہوئے. اور اگر آپ یہ شاہ پہ اٹکے رہتے تو میں آپ کو اس سے بہتر تھا بتا ہی دیتے. ہاں اگر آپ معصوم شاہ پہ ہی رہتے نا تو میں آپ کو 0 کر دیتا. چلیں جی کنٹیسٹنٹ سی اگلا ویژول آپ کے لیے. یہ بلتت فورٹ کہتے ہیں. درست جواب. یار کمال کا آدمی ہے بھائی. شعیب رشید بھائی جامعۃ رشید. مشکل ترین سوال تھا بلتت فورٹ. لیکن چونکہ ناردرن ایریاز سے آپ آشنا ہیں یقیناً. یہ علاقے دیکھیں سرحدی. آپ کہاں سے بلانگنگ ہے آپ کی؟ پنجاب بہاول نگر. اچھا بہاول نگر. یہاں کبھی گئے بلتت فورٹ کی طرف؟ مری کی طرف جانا ہوا ہے. یہاں مری سے آگے کالام ہے, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. چلیں جی کوئی بات نہیں. مسفرہ اگلا ویژول آپ کے لیے. دیکھیے بیٹا بتائیے
ओफो, ये भी मुश्किल। एक बहुत बड़ा बादशाह है, कहा जाता है ये, जी क्या फरमा रहे थे? नहीं, क्या फरमा क्या रहे थे इसके उसका मकबरा है। मकबरा, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मकबरा? टॉम। टॉम्ब ऑफ हु? एक मशहूर बादशाह। मैं एक शेर पढ़ता हूँ अल्लामा इकबाल का, उसमें उसका नाम आएगा। एक फक्र सिखाता है सयाद को नक्चीरी, एक फक्र से खुलते हैं असरार जहांगीरी। जहांगीर। शाबाश, टॉम्ब ऑफ जहांगीर। अगला सवाल कंटेस्टेंट बी आपके लिए। 10 नंबर हो गए। अल्लाह, देखें इनका शेर सुने पहले। दीन से दूर ना मजहब से अलग बैठा हूँ, आका तेरी दहलीज पे हूँ सबसे अलग बैठा हूँ। बताइए। पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर। नसीर गोल्डवी रहमतुल्लाही ताला अलैह। क्या बात है, और क्या इनका आहंग है गजल लिखने का, क्या तर्ज इख्तियार किया इन्होंने। नातिया गजलों में, मनाकिब में, और जिक्र अहले बैत में, जिक्र सहाबा किराम में इन्होंने कमाल कर दिया। इंतहाई मुनफरिद उसलूब है शायरी का, जो कि पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गोल्डवी को सब शुअरा से पाकिस्तान भर के जुदा करता है, और बहुत मुनफरिद इनका अंदाज। जी बताइए, ये कौन अजीम तरीन सना खान रसूल है पाकिस्तान के? ये सना खानी अब मफकूद होती जा रही है, मगर कभी मफकूद ना होगी, क्योंकि जिक्र का जिम्मा खालिक दो जहां ने लिया हुआ है। क्योंकि जब तक द लेजेंड कारी वही ज़बर कासमी साहब जैसी शख्सियात मौजूद हैं, नात का ये सही रंग पेश किया जाता रहेगा। नात के ढब, नात के आदाब, नात के सलीक़े करीने इन शख्सियात ने सिखाए हैं। ये उन्हीं में से एक है, पाकिस्तान के अजीम सना खां, और इनके नाम में चिश्ती भी आता है। इनकी मशहूर पड़ी हुई नात है, और वो अंदाज भी कुछ इस तरह होता था। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। चिश्ती बोला मैंने आपको, हुजूर का इस्म इसमें दुरुस्त जवाब। 10 नंबर आपके हुए। और क्या फरमा रहे थे इनसे मुतालिक, इनकी तारीख आप कोई? जी जी, कारी वही ज़बर कासमी साहब ने फरमाया था कि क़याम पाकिस्तान के बाद सबसे पहले तिलावत कारी साहब के भाई ने की थी, और नाज शरीफ जनाब आजम चिश्ती साहब ने पेश की थी आगाज पाकिस्तान के सफर में, और ये उन्हीं सना खानों में से एक हैं। हाँ, और जिक्र आए जब आजम चिश्ती का, तो कारी जुबैद रसूल, सैयद मंजूर कौनैन शाह साहब, इन लोगों को भी फरामोश नहीं किया जा सकता। पंजाब की धरती ने ऐसे ऐसे नगीने पैदा किए थे। चले जी, अब आते हैं रैपिड फायर की तरफ। वक्त कम बचा है और मुकाबला सख्त होता चला जा रहा है, और आप लोग बहुत माशाल्लाह समझदारी से खेल रहे हैं, मगर कहीं कहीं नासमझी का भी मुजाहरा आप लोगों ने किया है, जो कि आप मत कीजिएगा। मुस्फिरा, आप तैयार हैं बेटा? आपका जी 1 मिनट जी, चले जी, बता चले जी, अपना क्या नाम है जी, आपका वक्त शुरू होता है मुस्फिरा। अब सूरह दहर का दूसरा नाम क्या है? सूरह इंसान। दुरुस्त जवाब। मकड़ी के जाल के नाम पर कौन सी सूरत? सूरह अनकबूत। जी, सूरह अनकबूत। दुरुस्त जवाब। वाक़े मिराज और मस्जिद अक्सा का जिक्र कुरान में? सूरह बनी इसराइल। दुरुस्त जवाब। चींटी के नाम पर कुरान में कौन सी सूरत? सूरह नमल। दुरुस्त जवाब। कुरान में कितनी औरतों का नाम आया है? 2। हज़रत मरियम का आया है। दुरुस्त जवाब। कुरान की कौन सी सूरत इंजीर के नाम पर है? सूरह 3। दुरुस्त जवाब। उम्मुल मसाकिन किस उम्मुल मोमिनीन का? ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा। दुरुस्त जवाब। चलें, सवाल भी मुकम्मल और वक्त भी मुकम्मल। इतने ही सवालात किए जाएंगे दोनों से। 3 4 5 6 7 7 सवाल का नाम, 2 7 औरतों का नाम, तो एक औरत का नाम बताया इन्होंने। नहीं, कुरान मजीद में सिर्फ एक ही औरत का नाम है, दूसरी का भी जवाब क्या है? एक ही उसका खैर इशारा है, नाम नहीं। नाम की बात हुई। चलें जी, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, साथ ही, ठीक है भाई। चले जी, 1 मिनट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए, बक्का का लफ्ज कुरान मजीद में किस शहर के लिए आया? मक्का। दुरुस्त जवाब। बताइए, कौन से साहबी रसूल का नाम कुरान में आया? ज़ैद बिन हारिस। दुरुस्त जवाब। वो साहबा किराम जिन्हें वही लिखने का शर्फ हासिल हुआ, उन्हें क्या कहते हैं? हज़रत किरामन कातिबीन, हज़रत जिब्राइल। हज़रत जिब्राइल। सहाबा, अल्लाह के बंदे, फरिश्ते नहीं। चले आगे बढ़े। आसमानी किताबों में कौन सी किताब है जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ने? कुरान मजीद। वाह। सूरह बनी इसराइल का दूसरा नाम क्या है? पास। चले, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा की तहारत और बरात की गवाही कुरान की किस सूरत में? सूरत निसा। गलत। हुमैरा किस उम्मुल मोमिनीन का लक़ब है? हज़रत आयशा। दुरुस्त जवाब। ठीक है,
دو تین میرے خیال 2-3 آپ نے نہیں دیا, باقی دے دی. 7 ہی ہوئے ہیں, آپ سے بھی 7 ہی ہوں گے. وقت ختم بھی ہو گیا تو ایک سوال پوچھ لیں گے, مطلب 7 پورے کرنے کے لیے. چلیں جی آپ تیار ہیں, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. وہ کون سی سورت ہے جو ہفتے کے 7 دنوں میں ایک نام پر؟ سورہ جمعہ. درست جواب. قرآن کی وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت میں اللہ کا نام؟ سورہ مجادلہ. درست جواب. قرآن کی وہ کون سی سورت ہے جو شہد کی مکھی کے نام پر ہے؟ سورہ نحل. درست جواب. سورۃ النمل میں کون سے پرندے کا ذکر ہے؟ ہدہد. درست جواب. قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان. درست جواب. قرآن کی وہ کون سی صورت ہے جو ہاتھی کے نام پر ہے؟ سورہ فیل. درست جواب. قرآن کی وہ کون سی صورت ہے جس میں ازواج مطہرات کے پردے کا حکم آیا ہے؟ سورہ احزاب. درست جواب. کمال ہے بھائی. سورہ نور میں بھی آیا ہے. شعیب رشید بائے جامعۃ الرشید. جامعۃ الرشید کا نام روشن کرو گے تم شعیب. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, اب ہمارا لاسٹ ایک راؤنڈ ہے جس کو ہم نے آج ہی ظاہر ایڈیشنل بیسس پہ اس کو شامل کیا ہے کیونکہ آپ لوگ سیمی فائنل راؤنڈ میں. میتھمیٹکس کا سوال ہوگا آپ تینوں کنٹیسٹنٹ سے, اور اپنا ہماری سکرین پہ آپ کو دکھائے جائیں گے سوالات, اور آپ تینوں کا ایک ایک سوال ہوگا, ABC لکھا ہوا ہوگا. اپنے سوال پہ غور کریں, ادھر ادھر تاکہ جھانکی کی تو مارے جائیں گے. 30 سیکنڈ کا وقت ملے گا اور آپ نے دینا ہے جواب. آپ کا جواب آپ لکھ لیں گے, ہم دیکھ لیں گے, ٹیلی کر لیں گے. اگر جواب درست ہوا آپ کو ملیں گے نمبر. جی دکھائیے سوالات, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. میرے بھائی سی 1 گھنٹے تک تو سوال طے کر رہے ہو, چلو آگے بڑھو. وداؤٹ اینی کیلکولیٹر یو ہیو ٹو کیلکولیٹ دا کوشچنس وی نیڈ. بہت آرام سے حل ہو رہا ہے 30 سیکنڈ میں, بہت آرام سے. ٹائم اپ. چلے جی لائیے, دیجئے جواب. بات لائیے بھائی. او ہو لڑکا تو کب سے میرے خیال 1 سال پہلے سے جواب. چلے جی آ جائیے مسفرہ, بس اب چیٹنگ نہیں ہوگی. یہ آپ کا بالکل ایگزام روم نہیں ہے, ایگزامینیشن روم نہیں ہے. لائیے جی شعیب جی دکھائیے جواب. ٹیلی ویژن اسکرین پہ دکھائیے تاکہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ طالب علموں کے کرتوت دکھا دیے جائیں. جی بتائیے. کنٹیسٹنٹ اے کا سوال, آپ اے ہیں؟ اے کا سوال نہیں, یہ اے کا سوال نہیں ہے. یہ یار آپ نے اپنا وہ کیوں نہیں لکھا؟ یہ پرچہ کس کا ہے؟ آپ کا ہے. 325 والا میرا. ٹھیک ہے. واہ بھائی شعیب رشید بھائی جامعۃ الرشید 10 نمبروں کے ساتھ آگے. میں نے سوچا نہیں تھا آپ جواب دے دو گے. چلیں جی درست جواب آپ کا. اور 5 + 7 + 49 یہ 4 رہ گئی بچی. آخر میں آنسر لکھتے رہ گئے اور آنسر آپ لکھ ہی نہیں پائیں تو اس لیے آپ کو 10 نمبر نہیں ملیں گے. ہاں جی جناب, کیا نام تھا؟ عثمان. جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی. اور جواب لکھا ہے غلط. چلیں جی صرف شعیب نے دیا ہے درست جواب اور 10 نمبر شعیب کے, اور آپ کا اور مسفرہ کا کوئی ظاہر ہے مارکنگ نہیں ہو سکی, پلس پوائنٹ نہیں کوئی مل سکا. آئی ہوپ کہ کون جیتے کون نہ جیتے. کنٹیسٹنٹ سی شعیب رشید بھائی جامعۃ الرشید آج جیت گئے مقابلہ, اور مجھے پتا تھا یہی مقابلہ جیتیں گے. عامر فیاضی صاحب کی ٹیم اور مفتی محمد سہیل رضا امجدی. میری پہلے یہی ٹیم تھی. قاری صاحب تو پہلے سے نیت کی بھی کہ فائنل تک میری ہے, تو قاری صاحب اب یہ ٹیم جب آئے گی میں آپ سے پوچھوں گا ہی نہیں. بس یہ ٹیم جامعۃ الرشید آپ کے حوالے. جی بالکل, تینوں نے بہت اچھا کھیلا. نو ڈاؤٹ. مسفرہ بہت اچھا کھیلا, آپ نے بہت اچھا کھیلا. اور آپ کی جو بات مجھے پسند ہے مفتی صاحب, اس بندے میں بالکل موومنٹ نہیں, بالکل حرکت نہیں ہے, اور یہ بالکل اسٹریٹ کھڑے ہو کے جواب دیتے ہیں. جی یہ ہے بس, دیٹس اٹ. ہم انتظار میں ہوتے ہیں بندہ ہلے تھوڑا سا میری طرح, بس اتنا نہیں ہلنا, وہ زیادہ ہو جائے گا. چلیں جی مسفرہ اور عثمان اور شعیب رشید بھائی جاوید الرشید. جی ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.